پاکستان کی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی قیادت میں جب قرارداد منظور ہوتی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اور ان کی قیادت اس پہ سائن کرتی ہے تو اٹ سیلف ایک یہ تمام پاکستانیوں کی آواز بن جاتا ہے وہ ڈاکومنٹ۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ حکومت سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ بٹھا کے کسی ایک نقطے پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو پاکستان کی پارلیمنٹ سے اٹھنے والی ہر وہ آواز جو ہے وہ پاکستان کی قومی آواز ہے، اور ہم سب سیاسی نظریے مختلف ہو سکتے ہیں، سیاسی ہمارے ایجنڈے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن منزل ہم سب کی ایک ہے، اور وہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا اور پاکستان اور کشمیر کو ایک ایسی ریاست کے طور پہ دنیا کے سامنے لے کے آنا جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ میں چونکہ یہاں یوتھ پارلیمنٹ کے نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان سے صرف بات کرنے کے لیے 2 منٹ لوں گی، کیونکہ گورنر صاحب نے بھی بات کرنی ہے کہ ہمارے ہاں چیلنج کیا ہے۔ انڈیا اس وقت انٹرنیشنلی جو چورن بیچ رہا ہے وہ پرسیپشن بیسڈ ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کو 2 چیلنج ان محاذوں پہ درپیش ہیں، جو سب سے پہلا پاکستان کا پرسیپشن اور پھر کشمیر میں پاکستان کا رول ایک ریاست کی حیثیت سے، اور دوسرا اسلام کا حقیقی چہرہ جس کو ڈسٹارٹڈ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈسٹارٹڈ فیس کو، جس کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ پورٹریٹ کر کے ہندوستان نے اپنی لابنگ اور لابسٹ ہائر کر کے اسلام کے اس امن، رواداری اور بھائی چارے کے مذہب کو خون خرابے، دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑا۔ یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے پروپوگیٹ کیا، انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا، ذرائع ابلاغ کا سہارا لیا، کنیکٹیوٹی کی، بیٹر کمیونیکیشن سٹریٹجیز بنائی، انگیجمنٹس سٹریٹجیز میں گئے، اور الٹیمیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک پرسیپشن کو سیل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی پروان چڑھتی ہے، اور اس کی جھلک پھر وہ کشمیر کے ساتھ انٹر لنک کر کے جو کشمیری مجاہدین کی تحریک آزادی ہے اس کو انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ لنک اپ کیا، اور پلوامہ جیسے ایسے واقعات کیے کہ جس پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی بین الاقوامی سازشیں کی، اور آج ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں، ہم ٹیکنالوجی سے دور ہیں۔ ہندوستان اگر کشمیر کے اور کشمیر کے اندر بسنے والوں کی آزادی کو سلب کر کے بھی آپ کی خود مختار حیثیت پہ آئینی اور قانونی وار کر کے جو اس کو چینجز کی ہیں، اس نے دنیا خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیگیٹو کمیونیکیشن کو پازیٹیو کمیونیکیشن میں تبدیل کرنے کے گر جانتا ہے، اور وہ آئی ٹی سے جڑا ڈیجیٹلائزیشن کا جو اس کا یوتھ کو امپاور کرنے کا پلان ہے، دنیا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اور میں آج
برہان الدین وانی کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ جس نے کشمیری نوجوانوں کا مقدمہ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا، لیکن آج یوتھ پارلیمنٹ جو یہاں ایک اس گیپ کو برج کرنے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے، میں ان سے یہ گزارش کروں گی کہ جو نوجوان کشمیر میں پیلٹ گنز کا شکار ہو رہا ہے، جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں جن کی وہاں عصمت دری ہو رہی ہے، جن کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر بیٹھا نوجوان دل میں اسے برا سمجھ رہا ہے، اس درد کو محسوس کر رہا ہے، ان کے اوپر لگنے والے زخموں کو اپنے جسم پہ اس درد کو فیل کرتا ہے، لیکن اس درد کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو ٹول آف کمیونیکیشن ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا ہے، وہ آپ کے وہ بلاگز ہیں، وہ آپ کا سارا ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جڑا ایک ایسا کنیکٹیوٹی سسٹم ہے جس سے زیادہ ہماری یوتھ کو امپاور کر کے انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں وزیر اعظم پاکستان کا دونوں ایشوز پہ جو موقف رہا، ایک اسلام کے ساتھ جڑا پروپیگنڈا، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ خاکے پھر بنائے گئے، حکومت پنجاب نے اس پرسیپشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے، حقیقت دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے پورا ہفتہ شان رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ، اقوال زرعی اور سیرت حیات پہ مبنی ان کا ایک رول ماڈل کا جو کردار ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے صرف کیا، لیکن دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے آگاہی کے لیے ایک ہفتہ نہیں، یہ میڈیا وار ہے، یہ سوشل وار ہے، اور اس سوشل میڈیا کا جب ہم انٹر کنیکٹڈ میکنزم سے ایک پلان سٹریٹجی سے دنیا کے سامنے حقائق نہیں لائیں گے، ہم اسی طرح ڈیفینسو ہوتے جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب اور یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے اندر کشمیریوں کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہے، جو مقصد ہے، اس کو ایک اہم ستون کے طور پر دیکھتی ہے، اور حقیقی ترجمان اور وکیل بن کے وزیر اعظم آپ کا کشمیریوں کا مقدمہ دنیا میں جس طرح سے پلیڈ کر رہے ہیں، اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ہاں، کرونا کی وجہ سے پچھلے چند ماہ سے ہماری سوشل گیدرنگز اور ایکٹیویٹیز کم ہوئی ہیں، دوبارہ سے اس سلسلے کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ انٹر کنیکٹیوٹی انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور انٹرنیشنلی یوتھ انگیجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن پلان جو ہے اس کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ پنجاب کی سطح پہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جو آپ نے پارلیمنٹیرین آف پنجاب کا ایک کشمیر فرینڈشپ فورم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، حکومت پنجاب اس کشمیر فرینڈشپ فورم کو پنجاب اسمبلی سے ایک سیل کے طور پہ آگے لے کے جائے گی، اور الٹیمیٹلی جو آپ کا پنجاب کے اندر حکومت پنجاب کا رول ہے،
ہم ان کشمیریوں کی آواز بن کے آپ کی اس تحریک کو، جس کی آبیاری آپ اپنے خون سے کر رہے ہیں، جس تحریک کو آپ نے اپنی لاکھوں جانیں نچھاور کر کے زندہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس تحریک کو ہم مرنے نہیں دیں گے۔ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے حکومت پاکستان آپ کی ان کاوشوں کو آگے بڑھائے گی۔ اور میرے ساتھ چونکہ لون صاحب نے بات کی تھی، میرا اپنا حلقہ 7 منٹ کے فاصلے پہ جموں ہے، اور جو آئے دن ہمارے نہتے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور ستم ہوتا ہے، میں اس کی عینی شاہد ہوں۔ مجھے کشمیریوں کی بیٹیوں کی آہیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ میں ان آہوں اور سسکیوں کو کم کرنے کے لیے ہر لمحہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، اور حکومت پاکستان ہو یا حکومت پنجاب ہو، پاکستان کا بچہ بچہ آپ کی اس کاز کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی جدوجہد رنگ لائے گی اور آزادی کی صبح طلوع ہوگی، اور آپ کا یہ جو جذبہ ہے اس کو آپ کم نہ کریں، اس میں جوش پیدا کریں، اور یہی انشاءاللہ مودی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔